بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ اس عمل کو قبول فرما لینا، اور جو اس سے مقاصد ہیں، اصل مقاصد ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس پیغام کو پھیلائیے۔ آپ کا ایک فارورڈ کا جو بٹن ہے وہ آپ کے لیے بہت سارا اجر سمیٹے ہوئے ہے، اور آپ بھی اسی اجر میں برابر کے شریک ہو جائیں گے اس کو پھیلانے میں۔ تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کتنوں کو بھیجیں گے، کون کلک کرے گا، کون سنے گا، کس کا کیا فائدہ ہوگا۔ یقین کریں ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری یہ جو پیغامات ہیں فارورڈ ہوئے، پہنچے، وہاں سے پھر لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، پھر لوگ آگے چل پڑے۔ تو اس طرح سے سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا اس میں سے، یعنی آپ کا اس اجر میں برابر کا حصہ ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو پھیلائیں۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صرف ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں رکیں گے، بلکہ ایک انتہائی اہم سیرت ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا، بلکہ میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ آج کے وقت کی وہ ضرورت بن چکی ہے کہ اس کے معاملات میں بہت سارے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ میں آپ کے سامنے ان کی پوری سیرت رکھوں گا، اور بالکل یعنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی سیرت میں پوری دو حصے ہیں اس کے، ایک تو ان کی زندگی ہے، پھر ان کی وہ زندگی ہے جس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ تو اچھا ہوا یہ نقصان کیا ہوا؟ ہمیں علماء نے کہا کہ جی یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، یہ واقعہ چھوڑ دو، یہ جنگ صفین، جنگ جمل نہ پڑھو، ان کو نہ کرو۔ اس کا نقصان ہی ہوا، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جنہوں نے اس کے در پردہ کھیل کھیلنا تھا انہوں نے اپنے کھیل کھیل لیے۔ جب انسان کو علم نہیں ہوگا، نالج نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی اپنے ٹیکے لگا سکتا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ پھر جو دوسری سائیڈ کے لوگ تھے انہوں نے متنفر کر دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کسی ایک صحابی سے بھی دل میلا ہو گیا تو آپ کی آخرت خراب ہو گئی، فنش ہو گیا سب کچھ۔ جو مرضی کر لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، سب ختم ہو جائے گا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بدگمانی آ گئی، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور اللہ نے یہاں کسی ایک صحابی کو بھی الگ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کی عزت کرنے کی، ان کی جو شان ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں جی، یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ہم پہنچ چکے تھے، قریش نے اب مظالم شروع کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اب دو اہم شخصیات اسلام لائیں، ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے ایک طاقت بن گیا۔ میں آج آپ کے سامنے سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا کیا وجہ بنی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے، صفا مروہ پہ جاتے، تو یہ جو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے یہ آپ کو طعن و تشنیع کرتے، آپ کے بارے میں برے القابات، برے الفاظ کہتے، آپ کو نازیبا کلمات کہتے جن سے آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں اس میں سے عیب نکالتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک دن ابو جہل نے کچھ گھٹیا باتیں کی آپ کو، تو عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی اپنے مکان میں بیٹھی تھی، وہ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے بعد وہاں سے چلا گیا اور کعبہ کے قریب قریش کی ایک مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی لمحے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں کمان لٹکائے شکار سے واپس آئے۔ وہ بہت اچھے شکاری تھے اور اکثر وہ شکار پر ہی رہتے تھے، وہ اکثر مکہ میں نہیں پائے جاتے تھے بلکہ باہر ہی رہتے تھے، وہ ان کے جھمیلوں سے دور رہتے تھے۔ ان کا معمول تھا جب شکار سے واپس آتے تو آ کر وہ طواف کیا کرتے تھے، یہ ان کی نارمل ایک معمول کی عادت تھی۔ وہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے قریش کی جس مجلس کے قریب سے گزرتے وہاں ٹھہرتے، ان شرکاء سے بات چیت کرتے، گفت و شنید کرتے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے طاقتور، معزز اور نہایت غیرت مند اور خوددار نوجوان تھے۔ اور جب وہ لونڈی کے پاس سے گزرے تو لونڈی نے انہیں جو بات کہی، لونڈی نے کہا، ابو عمارہ ان کی کنیت تھی، ابھی ابھی آپ کے بھتیجے کو ابو جہل بن ہشام کی طرف سے جس بد سلوکی کا اور بد زبانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کاش آپ اسے دیکھ لیتے۔ ابو الحکم نے آپ کے بھتیجے کو یہاں بیٹھے دیکھا تو انہیں شدید اذیت پہنچائی، برا بھلا کہا اور ایسی مذموم باتیں کی جنہیں وہ ناپسند کرتے تھے۔ آپ کے بھتیجے کو سخت اذیت دے کر وہ یہاں سے چلا گیا، اور لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کچھ نہیں کہا۔
اللہ تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کا ارادہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈال دیا کہ اب انہیں کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ ماجرا سنا تو طیش میں آ گئے۔ اچھا، اس وقت ان کا طیش میں آنا دین سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ ایک جو تعلق تھا، ایک جو رشتہ داری تھی، اس حمیت کی وجہ سے وہ درجہ حرارت بڑھ گیا کہ ان کو غصہ آیا کہ میرے یعنی ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا، اور وہ بھی وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایماندار ہیں، امانت دار ہیں، نیک ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اتنی خصوصیات ہیں ان کے اندر، تو ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا۔ وہ تیزی سے لپکے، کسی کے پاس نہ رکے، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جو ہی ابو جہل ملے گا اسے وہ مزہ چکھائیں گے۔ وہ حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو جہل اپنی قوم کے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر جا پہنچے۔ انہوں نے اپنی کمان پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کو بڑا کاری زخم لگا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کیا اور کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے جبکہ میں بھی ان کے دین پر ہوں؟ اب یہ تمام باتیں وہ غصے میں کر رہے تھے۔ میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو پھر جوابی کارروائی کر کے دکھا۔ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ بڑھے کہ وہ ابو جہل کی طرف سے بدلہ لیں، لیکن ابو جہل نے واپس جواب دیا کہ بھئی تم انہیں چھوڑ دو، کیونکہ میں نے ان کے بھتیجے کو کافی سخت باتیں کی ہیں، تو یہ جو ان کا غصہ ہے یہ بجا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام کارروائی کر کے واپس گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو شیطان پہنچ گیا۔ اب شیطان ان کو شکوک و شبہات ڈالنے لگ گیا، بھی یہ تم نے کیا کیا، یہ تم ایمان لے آئے ہو، تم تو اپنے باپ دادا کی دین سے پھر گئے ہو۔ اب جس طرح شیطان کی کارروائی ہوتی ہے، ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں گے، کوئی اللہ کی طرف قدم اٹھائیں گے تو شیطان لازمی دھمکے گا، کیونکہ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لَأَقْعُدَنَّ، میں بیٹھوں گا ان کے راستے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے خود کہا تھا، صرف وہ بچیں گے جن پر تیری رحمت ہوگی، وہ بچ پائیں گے میرے اس شکار سے۔ تو ہوا یہ کہ وہ اس شکوک و شبہات میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی والا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا۔ اے اللہ، اگر یہ ہدایت ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق اجاگر کر دے، ورنہ میں جس حالت میں مبتلا ہو گیا ہوں اس سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دے۔ اچھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اسی وسوسوں میں پریشان رہے۔ اگلے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے جا کے اپنا سارا ماجرا سنا دیا کہ میں اس وقت تذبذب کا شکار ہوں، مجھے شکوک و شبہات ہے، مجھے راستہ نہیں مل رہا، میں کس طرف جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ اور نصیحت فرمائی، ان کے لیے دعا دی، ان کو اسلام کی دعوت دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ جو ہے کھول دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اشہد انک الصادق شہادت الصدق العارف فاظہر بیا ابن اخی دینک فواللہ ما احب ان لی ما اضلته السماء وانی علی دین الاول۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، یہ ایسی گواہی ہے جو سچی ہے، ایک صاحب معرفت کی گواہی ہے۔ بھتیجے اپنے دین کا اظہار و اعلان کرتے رہیے، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے لیے وہ سب کچھ ہو جس پر آسمان سایہ فگن ہے اور میں اپنے پہلے دین پر قائم رہوں، یعنی مجھے یہ بات اب پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی عظیم دعوت، اپنی جو اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس پر انہوں نے کچھ شعر کہے تھے، وہ شعر بہت پیارے ہیں۔ حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والذی الحنیفی، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف رہنمائی کر دی تو میں نے اللہ کی تعریف کی۔ لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیفی، مجھے اس دین کی توفیق عطا فرمائی جو ایسے پروردگار کی طرف سے آیا جو غالب ہے، اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان پر بڑا مہربان ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیفی، جب اس کے پیغامات ہم پڑھتے ہیں تو عقل مند انسان کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینات الحروف، وہ پیغامات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے ہیں ایسی آیات ہیں جن کے حروف بڑے روشن ہیں۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفًا فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشُوهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، اور ہم ہیں احمد مصطفیٰ صلی اللہ، ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب العطاعت ہیں، تم انہیں سخت بات کے ذریعے سے مخاطب نہ کرو۔ فَلَا وَاللَّهِ نُسْلِمُهُ لِقَوْمٍ وَلَمَّا نَقْضِ فِيهِمْ بِالسُّيُوفِ، یہ انہوں نے بڑی شدت سے بات کی، اللہ کی قسم ہم انہیں لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے ابھی تک ان لوگوں کے بارے میں اپنی تلواروں سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یعنی ابھی تک ہم نے وہ قدم نہیں اٹھائے جو ہم نے اٹھانے اور انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے۔ ابھی ہم نے اپنی تلواریں نہیں نکالیں کہ کوئی اچھا، یہی وہ صحابی تھے جو بار بار کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ہم ان کا تیا پانچا کر دیں، لیکن اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں تھی تو اس لیے ان کو انتظار کرنا پڑا، کیونکہ یہ بڑے غیرت مند تھے، یہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو بڑے یعنی بدلہ لینے والوں میں سے تھے۔ یہ تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔
اب ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ وہ کیسے اسلام لائے۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی الجہل او بعمر بن خطاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان دو بندوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل اور عمر بن خطاب، یعنی جو ان دونوں میں سے تجھے محبوب ہے ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اسلام کی طرف ان کا کب میلان ہوا، اس کے بارے میں روایت ہے کہ عامر بن ربیعہ کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے، یہ صحابی جب حبشہ جا رہے تھے، میرا خامد کچھ ضرورتوں کے تحت باہر نکلا، میں اکیلی تھی کہ اتنے میں عمر آ گئے، اسی وقت وہ اپنے شرک پر قائم تھے، ہمیں ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ام عبداللہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں ضرور کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دے۔ یہ سن کر عمر کہنے لگے صاحبکم اللہ، یعنی اللہ تمہاری نصرت و مدد فرمائے۔ تو یہ انہوں نے دل کی نرمی سے کہا تھا، یعنی ان کو ترس آیا تھا، تو یہ وہ ترس والے الفاظ تھے اس وقت۔ یعنی اب یہ جو صحابیاں ہیں جب انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں یہ امید پیدا ہوئی کہ یہ جو انہوں نے اتنی نرمی سے بات کہی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، وہ اس بات پر پر امید ہوئیں۔ اچھا، جب ان کے شوہر واپس آئے تو انہوں نے اس سے تذکرہ کیا کہ بھئی عمر آئے تھے اور عمر نے مجھے اس طرح سے بات کی، مجھے امید ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، تم کیا کہتے ہو؟ اچھا، ان کے شوہر نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے گا جب تک ان کے والد خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ یعنی بات سمجھیں آپ، یعنی جب تک ان کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ اسلام کے اتنے شدید مخالف ہیں تو ان سے تو امید ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آئیں۔ اب گدھے کا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے نا کہ نہیں لائے گا، تو یہ تو امید ہی نہیں، یعنی بالکل نا امیدی کی بات ہے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہیں عمر کے اسلام لانے کی قطعاً توقع نہ تھی۔ زبان نبوت سے قرآن سن کر عمر رضی اللہ عنہ حیرت کا کیسے شکار ہوئے؟ انہوں نے ایک دفعہ ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے نا، چھپ کے قرآن سن رہے تھے، آپ نے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع فرمائی اور انہوں نے خود سے خود کلامی کی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو شاعر ہیں، اللہ کی قسم جیسا قریش کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ زبان مبارک سے یہ آیات تلاوت کروائیں، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ارے یہ تو شاعر بھی نہیں ہے، یہ تو کہانیاں کہتے ہیں۔ تو اگلی آیات آئیں، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر ہم پر کوئی بات گھڑ لگاتا لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم یقیناً اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالتے، ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اچھا، اب یہ دو کیفیات عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئیں، ایک انہوں نے سوچا شاعر ہیں، رد ہو گیا، پھر انہوں نے سوچا کہانیاں گھڑتے ہیں، اس کا بھی رد ہو گیا، اب ان کے دل میں یہ قرآن پاک کی باتیں اثر چھوڑ رہی تھیں۔ وہ خود ہی فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ جب یہ تلاوت سنی انہوں نے تو فوقع الاسلام فی قلبی کل موقعین، تو پھر یہ تلاوت کلام پاک سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح جاگزین ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ اپنی دشمنی اور اپنی عداوت پر ڈٹے ہوئے تھے، اسلام لانے کو تیار نہ تھے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، یہ واقعہ معروف ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے، ابی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آج اس شخص کو یعنی نعوذ باللہ قتل کر دوں گا جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تفرقہ بازی ہو گئی، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو ابو نعیم جو تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اسلام چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہارے گھر میں کیا صورتحال ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا گھر میں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کے گھر میں موجود تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کا نام تھا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو قرآن سکھانے گئے ہوئے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں اور طیش میں واپس مڑے، اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، ابھی گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پہنچنے کی جو ہی خبر ملی تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید خباب بن ارت جو ہے وہ چھپ گئے اور انہوں نے جاتے ہی پوچھا بھی یہ کیا ہے، مجھے کیا آوازیں آ رہی تھی تمہارے گھر سے؟
تو انہوں نے ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوشش کی، تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، سعید رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو انہوں نے ان کو بھی تماچا دے مارا، جس سے ان کے، میرے خیال ہے ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ خون بھی تھوڑا سا نکل آیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو شرم آئی کہ انہوں نے اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہے، تو پھر انہوں نے مار کٹائی کا سلسلہ بند کیا، اور انہیں کہا کہ تم مجھے وہ کاغذ دو جو تم پڑھ رہے تھے، وہ مجھے بھی پڑھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے اس سے کہا بھی نہیں، تم اس کی جو ہے نا ان کے ساتھ اس صحیفے کے ساتھ بدسلوکی کرو گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں بدسلوکی نہیں کروں گا۔ تو پھر انہیں کہا کہ پہلے آپ غسل کر کے ہیں، آپ تو ناپاک ہیں اور اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو وہ غسل کر کے آئے، پھر انہوں نے وہ صحیفہ آپ کو دیا، وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ اچھا، سورہ طٰہٰ کی آیات جب انہوں نے پڑھنی شروع، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے شروع سے ہی، تو جب وہ یہ آیتیں پڑھی انہوں نے، انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس ما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فترضی، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ یعنی اب اللہ اپنا اعلان فرما رہے ہیں، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، چنانچہ تم میری عبادت کر، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ آیت مقدسہ پڑھتے ہی عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے، ما احسن ھذا الکلام واکرمہ، یہ کتنا اچھا اور کتنا معزز کلام ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، وہ باہر نکل آئے، انہوں نے آتے ہی عمر بن خطاب کے منہ سے جب یہ کلمات سنے تو انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ خاص کر لیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی جو انہوں نے آپ کے لیے کی تھی۔ اچھا، یہ دعا انہوں نے ان کو بتا دی کہ یہ دعا کی تھی۔ تو سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے پوچھا، مجھے پتہ بتائیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ انہیں ساتھ لے کر گئے، صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر میں آپ تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار گلے میں لٹکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فوراً، یعنی وہ فوراً ملاقات کے آرزو مند تھے کہ ان کے اندر اتنی زیادہ حرارت پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ کے قتل کے درپیہر وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ صحابہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر، ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا کہ عمر جو ہے وہ تلوار لٹکائے ہوئے ہیں۔ صحابی نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر یہ سلسلہ دیکھ کر جا کے بتائی، وہ گھبرا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بولے کہ عمر بن خطاب گلے میں تلوار لٹکا کر آئے ہیں۔ دیگر صحابہ بھی ڈر گئے، انہیں خطرہ تھا مبادا عمر کسی برے ارادے سے آئے ہوں۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیجئے، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم بھی ان سے بھلائی کریں گے، اور اگر وہ برے ارادے سے آئیں تو پھر ہم انہیں کی تلوار سے قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باریابی کی اجازت مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ان کی طرف بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجرے میں ملاقات کی، ان کا دامن پکڑ کر سختی سے کھینچا اور فرمایا، ما جاء بک یا ابن الخطاب ما اراک منتہیا یا عمر حتی ینزل اللہ بک من الرجز ما انزل اللہ بالولید المغیرہ۔ خطاب کے بیٹے، تمہیں کون سی چیز یہاں کر لے کر آئی ہے؟ عمر، میرا خیال ہے کہ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر ویسا عذاب نازل نہ کر دے جیسا اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کیا تھا۔ اللہم اہدی عمر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں تو آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں، اور اس چیز پر بھی جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ اسی طرح گھر میں موجود تمام صحابہ کرام نے جو ہے وہ تکبیر کہی۔ صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ہیں۔ تمام صحابہ نے زور سے یہی تکبیر دوبارہ ریپیٹ کی، اور گونج جو ہے گھر سے باہر بھی سنائی دی، یعنی اتنی بلند آواز اور اتنی خوشی کا اظہار کیا۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ اکبر کی تکبیر آپ نے لگائی۔ مسلمان ہونے پر عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے نبوی جو ہے وہ مکمل آئی۔ آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اے اللہ اس کے سینے میں موجودہ کینہ نکال دے اور اسے ایمان سے بدل دے۔
اچھا، ابو جہل کو یہ اطلاع مل گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں۔ ابو جہل اپنے گھر گیا اور اپنا دروازہ بند کر لیا۔ صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر نکلا، انہیں دیکھ کر کہنے لگا میرے بھانجے خوش آمدید، کہو کیسے آئے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، جو وہ لائے ہیں دین میں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ابو جہل نے یہ سن کر زور سے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا اس کا بھی برا کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان اسلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہر آدمی کو بتا رہے تھے میں ایمان لے آیا ہوں، کیونکہ وہ گھبرانے اور ڈرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور جب وہ ان مجلسوں میں پہنچتے تو وہ پھر یہی کہتے ہیں قریش کی جماعت آگاہ ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا عمر صابی ہو گیا ہے۔ قریش کے لوگ اس وقت کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل بن معمر، اچھا انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماریں، لیکن ان کو جواب یہ ملا کہ بھائی جب تم ان کو مارو گے تو عبد مناف تمہیں چھوڑیں گے؟ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی تم ان کو مارنے کے بعد ایسے بچ جاؤ گے؟ تو وہاں پہ یہ خوف بھی موجود تھے کہ وہ ایک بڑے خاندان سے ہیں تو تم انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر کفار کا رد عمل جو تھا وہ پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا، لیکن وہ منصوبہ بھی اسی لیے ترک کر دیا گیا کہ ان کو قتل کرنے کے بعد تم تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے، کیونکہ وہ مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت افزائی کا باعث بن گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہم ہمیشہ باعزت رہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کے اندر ایک الگ روح آ گئی تھی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر خطاب کو فاروق کا لقب کب دیا؟ اچھا، فاروق کا لقب آپ کو اس وقت ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفوں کو ساتھ لے کر باہر نکلے، اور ایک صف میں سیدنا حمزہ تھے اور دوسری صف میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے قدموں کی رفتار سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ مسجد حرام داخل ہوئے۔ کفار قریش نے عمر اور حمزہ کی طرف آتے دیکھا تو انہیں اس قدر حزن و منال ہوا کہ اس سے پہلے انہیں ایسا صدمہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق قائم کر دیا۔ اچھا، یہ دو بڑے عظیم مسلمان جب اسلام لائے تو اس کے بعد مسلمان طاقتور ہو گئے۔ اب قریش کی صورتحال تبدیل ہو چکی، تو ہوا یہ کہ اب قریش کو پتہ چل گیا کہ بھئی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب مار کٹائی بند، ظلم زیادتی بند۔ اب وہ آ گئے لالچ دینے پر، پیشکشیں لے کر آنے لگے، کیونکہ اب انہیں لگا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ طاقتور ہو رہے ہیں، اب ان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ یہ وہی صورتحال ہے کہ جب پہلے مار لو، پیٹ لو، ظلم زیادتی کر لو، جب دیکھا بات نہیں بند ہو رہی تو اینڈ پہ آ کے مذاکرات پہ آ جاؤ، پھر اب ہم مذاکرات کرتے ہیں، اب ہم ہمت ہار چکے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اینڈ پہ آخر مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ لڑائی ظلم زیادتی سے کبھی بھی حق پہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہٹ سکتا، آپ کو اینڈ پہ آ کے اس سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، اس کی سننی پڑتی ہے، ہاں بھی آپ کیا کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات مشہور ہے، آپ جانتے ہیں سب کہ قریش نے مل جل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح سے پھر آفرز کی کہ آپ مال لے لیں، آپ بادشاہت لے لیں، آپ سرداری لے لیں، آپ کو ہم مال و دولت سے نواز دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں آپ لے لیں، لیکن آپ اس بات سے ہٹ جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً صاف انکار کر دیا کہ یہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، کسی طرح بھی آپ کسی بھی شرط پر ان پہ ایگری نہ ہوئے۔ اچھا، پھر حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچی کہ سورہ ایھا الکافرون نازل ہوئی۔ اس میں کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ ایک بات شیئر کرتا ہوں، اور اس موضوع کے بعد انشاءاللہ ہم بڑھ جائیں گے جو شیب ابی طالب کا واقعہ تھا، ہم ڈائریکٹ اس طرف کو نکل جائیں گے۔ یہ بیچ میں تمام آفرز آپ کو کی گئیں جو آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، ان میں کوئی ایکسٹرا بات بتانے والی نہیں ہے، وہی چیزیں ہیں ہم پہلے سے ان کو جانتے ہیں، بس صرف سورہ کافرون کا میں آپ کو حوالہ سنا دیتا ہوں کہ وہ کیسے نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے جسے آپ پوچھتے ہیں ہم بھی اسے پوجیں۔ اب دیکھیں یہ لین دین ہونے لگی ہے، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے بھی آپ پوجیں، اسی طرح ہم اور آپ اس کام میں کیا ہو جائیں گے؟ مشترک ہو جائیں گے، یعنی آپ نے ہمارے خداؤں کی عبادت کر لی، ہم نے آپ کے خداؤں کی عبادت کر لی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح جواب دے دیا، اور پھر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پھر وہ واضح اعلان لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر۔ اچھا، یہ صورت اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے
کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں اس میں خود اپنی طرف سے تبدیلی کروں، میں تو محض اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور آیت کے ذریعے بھی مطلع فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کیوں سورۃ الکافرون نازل ہوئی تھی۔ وہ قریب اور قریب تھا کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی تھی اس سے یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، آپ ہم پر کوئی اور بات کہتے ہیں اور تب یقیناً یہ لوگ آپ گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیالات پیدا ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے ایک حد یہ کر دی تھی کہ آپ بس ایک پل کے لیے ہمارے خداؤں کی عبادت کر دیں، ہم آپ کے لیے پورا سال عبادت کریں گے۔ یعنی وہ یہاں تک آ گئے تھے کہ آپ ایک پل کے لیے بس ہمارے خداؤں کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ تو مبادہ یہ ممکن تھا کہ آپ کے دل میں بات آ جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرون نازل کر کے بات ختم کر دی کہ اس ٹاپکس پہ بات نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہوگا۔ تو آگے فرمایا کہ اور تب ہم نے یعنی اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کس طرح مخاطب ہیں، اور تب ہم آپ کو دوہری سزا زندگی میں اور دوہری سزا مرنے کے بعد چکاتے، پھر ہمارے مد مقابل آپ کا کوئی مددگار نہ ہوتا۔ یعنی اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے واضح الفاظ میں اس طرح سورۃ الکافرون نازل ہو گئی۔ اچھا، اس دوران پھر قریش نے کیا کیا؟ کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کیا آپ سے۔ اچھا، انہوں نے جب دیکھ لیا نا یہ بات بھی نہیں بن رہی تو کسی طرح وہ انکار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم مدینہ جاتے ہیں، وہاں پہ یہودی رہتے ہیں، یہودیوں کے علماء سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ، کیونکہ ان کی باتیں ان کو پتہ چلتی رہتی تھی کہ نبی آنے والا ہے کوئی۔ وہ یہودیوں کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا بھی نبی کو تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہودیوں نے کہا جی آپ ان سے 3 سوال کریں۔ وہ 3 سوال تھے، ایک روح کے بارے میں سوال، ایک اصحاب کہف کے بارے میں سوال، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں سوال، کہ یہ 3 سوال آپ جا کر اپنے ان صحاب سے پوچھیے، اگر وہ ان تینوں، کیونکہ ان تینوں کا جواب کی نبی کے علاوہ کسی کو نہیں آتا۔ تو وہ قریش آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ تینوں سوال کیے اور 3 سوال کا جواب آپ سے مانگا، اور آپ نے کہا میں بتاؤں گا تمہیں، اور وہی تاخیر ہو گئی۔ تاخیر اس لیے ہوگی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تاخیر ہوئی تو جب جبریل امین آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے میرے دل میں بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ یہ سن کر جبریل نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوتی کہ جبریل کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جبریل نہیں آ رہے ہیں، آپ کو معلوم پڑ جاتا۔ تو اللہ کی قسم قرآن ہمارے سامنے واضح ہے، ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے جائے کہ ہم لوگوں کی باتوں سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کھول کر دیکھیں، اس کی آیات پڑھیں، ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ پہلے ہم ایک دفعہ رب کی بات تو پڑھ لیں، پھر مولویوں کی بھی سن لیں۔ میچ کر جائے تو ٹھیک ہے، نہ میچ کرے تو سامنے قرآن رکھے بھی قرآن یہ کہتا ہے۔ تو میرے بھائیو قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو ایک دفعہ کھول کے پڑھو، ترجمے پڑھو مختلف علماء کے، آپ کو سب بات پتہ چل جائے گی۔ یہ قرآن آپ کی ہدایت خود کرے گا، قرآن آپ کو خود چلائے گا کہ یہ راستہ ہے۔ جو قرآن پڑھے اور اسے ہدایت نہ ملے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم شروع میں کہہ دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ کے سامنے سورۃ الکہف اتاری گئی اور آپ کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کسی شے کے متعلق یہ نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کر دوں گا، بلکہ ساتھ ضرور کہیں کہ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرے رب اس کے قریب تر بھلائی کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ بہرحال قریش کو ان کی باتوں کا جواب دے دیا گیا، لیکن وہ چونکہ ہٹ درمی پر اٹکے ہوئے تھے تو وہ اس جواب کے باوجود بھی ان کو تسلی نہ ہوئی، ان کو یہ یقین ہو گیا آپ کے یہ نبی۔ اچھا، اس پر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جوابات دیے، لیکن قریش نے ان جوابات کو ایکسیپٹ نہ کیا، قبول نہ کیا، تو وہ اپنی ہٹ درمی پر ویسے کے ویسے قائم رہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا انہی دوران۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو میں سناتا چلوں۔ سورہ عبسہ کیوں نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روسائے قریش کے ساتھ بیٹھے اور ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ اتنے زیادہ پر امید تھے، کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں۔ اچھا، اس دوران حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، یہ نابینا تھے اور آپ کو معلوم نہیں پڑا کہ آپ روسائے قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے آگے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات سیکھنی چاہیے، کچھ باتیں دین کی پوچھنی چاہیے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک آدمی بیچ میں آ کے آپ کو ٹوک رہا ہے۔ دیکھیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ اس نے ماتھے پر شکن ڈالی اور منہ پھیر لیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا آپ اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا چلا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اسے بے رخی برتتے ہیں، ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے، چاہے جو اسے یاد کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ کی گئی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار نہ کریں، اور جو آپ کی سننا ہی نہیں چاہتے، آپ ان کے اوپر ٹائم لگا رہے ہیں، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں انہیں آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو علماء اس کے بارے میں اس طرح سے بھی فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر سے ایک آدمی علاج ہی نہیں کرانا چاہتا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں اس کا علاج کروں گا، تو اس پہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے، اور جو کہہ رہا ہے میرا علاج کرو، میں بیمار ہوں مجھے علاج چاہیے، تو ایک طبعاً بات ہے کہ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک آدمی دین سیکھنا چاہ رہا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، جو نہیں سیکھنا چاہ رہا اس کے اوپر بس آپ نے نصیحتیں کر دی، ان کو اب وہ نہیں سننا چاہ رہے تو آپ ان کی وجہ سے ان کو اگنور نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، وہ یہ واقعہ تھا کہ چند جو سرداران قریش تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوتے تھے کہ جی آپ یہ چھوٹے موٹے غلاموں کو لے کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ہم اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی بھی، چلو ٹھیک ہے میں ان کو اٹھا دوں گا۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائیں کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجئے، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں، اس کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، پھر اگر آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طرف سے آپ کی رہنمائی کرتے رہے۔ اچھا یہ باتیں تو یہاں تک مکمل ہوئیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہاں پہ یہ بات نہ ہمارے دل میں آنے پائے کہ جی صحابہ پہ ظلم ہوتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ظلم و زیادتی ہوئی، آپ کو مارا بھی گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ خود حفاظت فرما رہے تھے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو دیکھیں اگر تو اللہ نے فرشتے ہی نازل کرنے تھے اور فرشتوں کے ذریعے ہی ساری مدد کرنی تھی تو پھر امتحان کس بات کا تھا؟ پھر ایمان بالغیب کا تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں نے آگے کھڑے ہونا تھا، جنہوں نے قریب آنا ان کو مار دینا، تو پھر تو امتحان نہ رہا۔ تو امتحان تو یہی ہے نا، امتحان تو اصل ہمارا تھا، انسانوں کا امتحان تھا کہ ایک نبی آپ کی طرف آئے ہیں، انسان ان کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں، انہیں قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تو انبیاء قتل بھی کیے گئے، مارے بھی گئے، اور بھی انبیاء جن کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ تو بعض اس سے ایسا بھی گمان نہ آ جائے کہ پھر اللہ نے ان کی مدد کیوں نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا تھا ان قریش کا، یہ تو کامیابی سمیٹ رہے تھے کیونکہ ان کو صحابہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی تھی ان سے تو درجات بلند ہو رہے تھے اور بلند ہو رہے تھے، اللہ تو اور راضی ہو رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہی ہے کہ جتنے اللہ کی راہ میں ہم ڈٹے رہیں گے اللہ ہم سے راضی رہے گا۔ اللہ کو پتہ ہوگا میرے بندے تمام فتنوں کے باوجود میری بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس دوران کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو تیری ذات کو پسند نہ آئی ہو تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں، ہم سب اس پر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اللہ نے نازل کی وہ بھی میں نے آپ سے آخر میں شیئر کی، ڈرتے ڈرتے شیئر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا معاملہ بڑا حساس ہے، کیونکہ غلطی کا بھی امکان نہیں ہے کہ کوئی ایسا بدگمانی دل میں آ جائے کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہ حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم کی اتنی قدر کیا کرتے تھے بعد میں کہ جب یہ آتے نا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ یہی ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ میرے ساتھ ناراض ہوا تھا، یہی وہ صحابی ہیں۔ تو ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور علماء نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے قرآن میں سے کچھ چھپانا ہوتا نا تو یہ آیات چھپا لیتے کہ جو ڈائریکٹ آپ کے اوپر نازل ہو گئی تھی، آپ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے وہ بھی واضح سنا دی کہ یہ آیات بھی ہیں، بھئی اللہ مجھ سے بھی ناراض ہوا ہے۔ لیکن وہ اللہ کی ناراضگی وہ نہیں تھی کہ جو عذاب ہو، وہ اللہ کی ناراضگی ایک تنبیہن تھی، ایک نصیحت تھی آپ کو کہ آپ ایسا نہیں کیجئے، کیونکہ آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو جو انسان جو شخصیت اعلیٰ درجے پر فائز ہو
انہیں اس قسم کی ہلکی سی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی بہت دعا کیا کریں۔ میں آج آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے ریاکاری سے، مجھے خود پسندی سے، مجھے اس قسم کی خرابات سے بچا لے، اور میرے کوئی جو چھپے ہوئے مسائل ہیں اللہ ان کے اندر میرے لیے آسانی فرمائے، مجھ پر رحم فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، جو ویڈیو کو آن لائن سنیں گے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے لیے رمضان میں اعمال کرنا آسان فرما دے، ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یقین کریں ان روزوں میں جو آپ نیک اعمال کی توفیق حاصل کریں گے نا، اس کا اثر آپ 11 مہینے محسوس کریں گے، اور اس مہینے میں جن گناہوں سے آپ بچیں گے ان کے بچنے کا آپ اثر 11 مہینے محسوس کریں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین رب العالمین۔